بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان یقین کے ساتھ یہ بات جان جاتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ ساری قوم کا بگاڑ تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے: حکمران جب بے علم ہوں، عالم جب بے عمل ہوں، اور جب فقیر بے توکل ہوں۔ عزت اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ پاک کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ انسان اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی کی خامیاں ذہن میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ تم اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کیا کرو، نہ جانے جن سے آپ سختی سے پیش آتے ہو وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ وجود کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی بدل دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، اللہ رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ 1,00,000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ آپ کی اصل ہستی تو آپ کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اے زندہ انسان، تھوڑی دیر کے لیے قبر جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ عقل کو خواہش پر سبقت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تو تم وضو کرو، نہ غسل کرو، اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ برس کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ خدا کی قسم، نیک بندے کامیاب ہو گئے۔ تم جانتے ہو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو چونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ پاک پر توکل کی حد یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی کبھی مت گزارو۔ بہت عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے۔ کسی بھی تعلق یا رشتے کو تاعمر نبھانے کے لیے عزت درکار ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، دوستی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بغیر عزت کے بیکار ہے۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو کہ محبت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ سے شکایت نہ کرے تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باحیا عورتیں پسند ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار اور حیادار مرد پسند ہیں۔
بدتمیزی اور بد اخلاقی ہر دوسرا انسان کر سکتا ہے، لیکن کچھ کو ان کی تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ مصیبتیں اور مشکلات ہمارا امتحان لینے نہیں آتی، بلکہ ہمارے ساتھ منسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ شوہر اور بیوی میں علیحدگی کروانا اور رشتے میں دراڑ پیدا کرنا، دونوں میں جدائی کروانا شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ بے شک دنیا کی تمام عزتیں اور بلندیاں رب کے سامنے سر جھکانے سے ملتی ہیں۔ زندگی کو حسین، دلکش اور پرسکون بنانے کے لیے ایک اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ جو نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ زندگی میں ضرور مل کر رہے گا، مگر کب، کیسے اور کہاں دینا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ مشکلات، مصیبتیں، رنج و غم اور دکھوں میں اپنے رب کا قرب چاہتے ہو تو سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ برا وقت بھی کئی دفعہ صحیح ٹائم پر آتا ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے زندگی سے فضول لوگ چلے جاتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔